عمران پر جیسے ہی جلتا ہوا دروازہ گرا، عمران کو ایک لمحے کے لیے یوں محسوس ہوا جیسے وہ کسی آتش فشاں پہاڑ کے لاوے کے نیچے دب گیا ہو، مگر دوسرے لمحے اس نے بے پناہ قوت ارادی کو بروکار لاتے ہوئے اپنے ہوش و حواس درست کیے اور پھر اس دروازے کے نیچے سے نکلنے کے لیے زور لگانے لگا۔ اسی لمحے اس نے کئی آدمیوں کے قدموں کی آوازیں اور شور سنا، یہ شاید بلڈنگ کے مکین تھے، اور پھر چند ہی لمحوں بعد عمران کو دروازے کے نیچے سے گھسیٹ لیا گیا۔ عمران کا لباس چونکا پانی میں شرابور تھا، اس لیے اس کا لباس آگ پکڑنے سے بچ گیا، البتہ کھلا جسم کئی جگہ سے جل گیا تھا۔ اسی بلڈنگ میں ایک ڈاکٹر کا مطب بھی موجود تھا۔ اس نے عمران کی مرہم پٹی کی اور اسے ہسپتال جانے کا مشورہ دیا۔ عمران پوری طرح ہوش و حواس میں تھا۔ اس نے جیب کے اندر موجود فائل کی موجودگی کا اطمینان کیا اور پھر ان سب لوگوں کا شکریہ ادا کیا اور بلڈنگ کے دوسرے دروازے سے باہر نکل گیا۔ اس کے سر پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں اور وہ خود حیران تھا کہ اس بار وہ موت کے منہ سے کیسے نکل جانے میں کامیاب ہو گیا، ورنہ جس انداز میں اس پر حملہ کیا گیا تھا اس کے بچ نکلنے کے 1% بھی امکان نہیں تھا۔ اب بارش بند ہو چکی تھی اور بادل چھٹ گئے تھے۔ شہر کا کاروبار دوبارہ معمول پر آنے لگا تھا۔ عمران نے ایک خالی ٹیکسی کو رکنے کا اشارہ کیا اور ٹیکسی کا دروازہ کھول کر ڈرائیور کو پرنس روڈ پر چلنے کو کہا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اب پانی سر سے اونچا ہوتا جا رہا ہے۔ اگر اس نے فوری کوئی تدارک نہ کیا تو نتائج بے حد خطرناک نکلیں گے، اور چونکہ یہ ایک خالص ترین سائنسی حربہ ہے اس لیے اسے ایک ذہین سائنسدان کی سخت ضرورت تھی۔ اسی لیے اس نے ٹیکسی ڈرائیور کو پرنس روڈ پر چلنے کو کہا تھا، کیونکہ وہ فوری طور پر ملک کے عظیم سائنسدان ڈاکٹر داور سے اس سلسلے میں مشورہ کرنا چاہتا تھا۔ چند ہی لمحوں بعد ٹیکسی پرنس روڈ پر پہنچ گئی۔ عمران نے ڈرائیور کو ایک عظیم الشان کوٹی کے اندر چلنے کا اشارہ کیا، اور جب ٹیکسی پورٹیکو میں رکی تو عمران باہر آ گیا۔ اس نے جیب سے بٹوا نکال کر ڈرائیور کو ایک بڑا نوٹ دیا اور پھر بقایا لیے بغیر بڑی ہی بے نیازی سے سیڑھیاں چڑھتا چلا گیا۔ ٹیکسی ڈرائیور چند لمحے تو اسے جاتا دیکھتا رہا، پھر اس نے بڑی پھرتی سے وہ نوٹ جیب میں ڈالا اور ٹیکسی اتنی تیزی سے آگے بڑھا لے گیا جیسے اسے خطرہ ہو کہ کسی بھی لمحے عمران اس سے بقایا کا مطالبہ نہ کر بیٹھے، مگر عمران نے پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا اور برآمدے میں موجود کال بیل پر انگلی جما دی۔ اس نے اس وقت تک بٹن سے انگلی نہ ہٹائی جب تک کہ سائڈ کا دروازہ ایک جھٹکے سے نہ کھل گیا ہو۔ دروازے پر ڈاکٹر داور کی لڑکی نسیم چہرے پر جلال کا تاثر لیے کھڑی تھی۔ عمران کو بھی اس کی آمد کی امید تھی، کیونکہ اسے علم تھا کہ ڈاکٹر داور ملازم پالنے کا عادی نہ تھا۔ اتنی عظیم الشان کوٹھی میں ڈاکٹر داور اور اپنی اکلوتی بیٹی نسیم کے ساتھ اکیلا رہتا تھا۔ نسیم اور عمران کے درمیان خوب چھنتی تھی۔ شروع میں نسیم نے عمران پر دوڑے ڈالنے کی انتہائی کوشش کی تھی، مگر عمران بھلا ان داؤ بیش میں کب آتا تھا۔ چنانچہ نسیم نے تھک ہار کر کوشش ہی چھوڑ دی تھی، البتہ عمران نے اسے خوب تنگ کیا کرتا تھا۔ اب چونکہ عمران کے سر پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں اور چہرے پر ابھی تک جلنے کے نشانات موجود تھے، اس لیے نسیم اسے پہچان نہ سکی۔ مسٹر، تمہیں گھنٹی بجانے کی تمیز ہے؟ نسیم نے انتہائی جھنجھلائے ہوئے لہجے میں عمران سے کہا، جو بڑی معصوم سی صورت بنائے کھڑا تھا۔ مس نسیم جہاں راحت جہاں عرف تمیز دار بیگم بندہ وسطاقی کی معافی چاہتا ہے، ویسے جہاں تک گھنٹی بجانے کا تعلق ہے، میں نے ایک اسکول میں 10 سال تک گھنٹی بجانے کی ملازمت کی ہے، اس لیے آپ میری پیشہ ورانہ صلاحیت کو چیلنج نہیں کر سکتی۔ عمران نے بڑے مدبانہ لہجے میں سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے جواباً کہا۔ نسیم بڑی حیرت بھری نظروں سے اس نوجوان کو دیکھنے لگی جو اتنی بے تکلفی اور توہین آمیز لہجے میں بات کر رہا تھا۔ کون ہو تم؟ نسیم شاید اس کی بات پر آتش زیر پا ہو گئی تھی۔ مجھے اگر گھنٹی بجانے کی تمیز نہیں تو معاف کیجئے، آپ کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، اس لیے حساب برابر۔ آؤ پھر ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈال کر اس دنیا کوئی فانی سے بلکہ اس دنیا کے اس کونے میں چلیں جہاں بندہ نہ بندے کی ذات ہو، گدھے اور گدھوں کی ساتھ بے شک ہو۔ عمران نے ٹھیٹا عاشقانہ جواب دیا۔ شٹ آپ یو نونسنس، نہ جانے کس پاگل سے واسطہ پڑا ہے، اس نے اس بار بھوکلائے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ یہ واسطہ تو زندگی بھر کا ہے مس نسیم جان، اور اس واسطے کو پائیدار بنانے کے لیے ہی حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ کے قبلہ گاہی معظم قبل و کعبہ والد صاحب المعروف مسٹر داور صاحب موجود ہوں تو انہیں میری تشریف آوری کی اطلاع دے دیجیے۔ عمران نے ڈھیٹ ہو کر کہا۔ جاؤ، بھاگ جاؤ،
ورنہ میں نوکروں کو بلوا کر دھکے مار مار کر نکلوا دوں گی۔ نسیم نے آگ بھبھوکا ہوتے ہوئے کہا۔ ہی آپ بے فکر رہیں، مجھے مشاطہ نے پوری معلومات دی ہیں کہ آپ کی کوٹھی میں نوکر موجود نہیں ہے۔ البتہ اگر آپ مجھے نوکر رکھ لیں تو یقین رکھیں میں فالتو آدمی کو دھکے مار مار کر باہر نکلنے کے کام میں ماہر ہوں۔ عمران نے اپنی خدمات پیش کر دیں۔ آخر تم ہو کون اور کیا چاہتے ہو؟ صاف صاف بتلاؤ۔ نسیم اب بری طرح بیزار ہو چکی تھی۔ فی الحال تو آپ کا مستقل مہمان بننے کا ارادہ لے کر آیا ہوں، آگے آپ کی مرضی۔ عمران نے اسی لہجے میں جواب دیا۔ اچھا ٹھہرو، میں ڈاکٹر صاحب کو بھیجتی ہوں۔ نسیم کو جب اور کوئی بات نہ سوجھی تو وہ یہ کہہ کر اندر چلی گئی، مگر دروازہ اس نے بند کر دیا تھا۔ عمران دل ہی دل میں مسکرا دیا تھا، کیونکہ ڈاکٹر داور کی طبیعت وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ جب انہیں غصہ آتا تھا تو وہ بات کرنے کی بجائے گولی مار دینا بہتر سمجھتے تھے، اور اسے علم تھا کہ نسیم ڈاکٹر صاحب کو خوب الٹی سیدھی لگا کر لائے گی۔ چنانچہ وہی ہوا۔ چند لمحوں بعد دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور ڈاکٹر داور ہاتھ میں بندوق لیے باہر نکل آئے۔ ان کے چہرے پر شدید تیش کے آثار نمایاں تھے۔ نہ جانے نسیم نے انہیں کیا کہا تھا۔ کون ہو تم اوباش کمینے؟ ڈاکٹر داور نے بندوق کی نال عمران کے سینے پر رکھتے ہوئے انتہائی جلال کے عالم میں پوچھا۔ سر میں علی عمران ہوں۔ عمران کے چہرے پر انتہائی خوف کے تاثرات تھے اور زبان لڑکھڑا رہی تھی، مگر اس بار وہ اپنے اصلی لہجے میں بولا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ علی عمران؟ ڈاکٹر داور بری طرح چونکے، اور ان کے پیچھے کھڑی نسیم کو تو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے سر پر ایٹم بم گر پڑا ہو۔ اس کی آنکھیں حیرت کی شدت سے پھٹنے کے قریب تھیں۔ جی ہاں، علی عمران، ایم ایس سی ڈی ایس سی آکسن، والد الحلال سر رحمان ڈاکٹر انٹیلیجنس۔ عمران نے اپنا تفصیلی تعارف کراتے ہوئے کہا، اور والد الحلال کے لفظ پر ڈاکٹر داور کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ رنگ گئی۔ البتہ نسیم اپنی ہنسی نہ چھپا سکی اور بے اختیار اس کا کہکا نکل گیا۔ اب ہنس رہی ہو؟ اگر ڈاکٹر صاحب باہر نکلتے ہی مجھے گولی مار دیتے تو تم ساری عمر بیوہ ہپ۔ عمران یکدم اپنے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے رحم طلب نظروں سے ڈاکٹر داور کی طرف دیکھتے ہوئے خاموش ہو گیا، اور ڈاکٹر داور بے اختیار ہنس پڑے۔ اس چڑیل نے تو مجھے کہا تھا کہ کوئی گنڈا کوٹی میں گھس آیا ہے۔ ڈاکٹر داور نے بندوق ہٹا کر عمران کا بازو پکڑتے ہوئے کہا۔ گنڈی ہوگی یہ خود، میں شریف النسل انسان ہوں۔ عمران نے ڈاکٹر سے نظریں بچا کر نسیم کو آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ دیکھیے ابو، یہ بالواسطہ طور پر آپ کو گنڈا کہہ رہے ہیں۔ نسیم نے ڈاکٹر سے مخاطب ہو کر کہا۔ چلو بیٹے اندر چلیں، یہ تم نے اپنا کیا حال بنا رکھا ہے؟ ڈاکٹر داور نے فی الحال نوک جھوک کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، اور ڈاکٹر کی بات سن کر نسیم بھی چونک پڑی۔ ہاں عمران صاحب، یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ کا تو تمام جسم جگہ جگہ سے جلا ہوا ہے۔ نسیم نے بھی اس بار ہمدردانہ اور سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ بس کچھ نہ پوچھو، بے خطر آتش عشق میں کود پڑا تھا۔ اب مجھے کیا معلوم تھا کہ جل جاؤں گا، میں تو یہی سمجھا تھا کہ آگ گل و گلزار میں تبدیل ہو جائے گی۔ عمران نے بڑے معصوم لہجے میں جواب دیا، اور ڈاکٹر داور کھل کھلا کر ہنس پڑے۔ ڈاکٹر داور بے حد سنجیدہ قسم کے آدمی تھے، مگر عمران ہی ایک ایسی شخصیت تھی کہ اس کی باتوں پر وہ دل کھول کر ہنستے تھے۔ ڈاکٹر داور عمران کو لیے سیدھے ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ نسیم نے لا کر چائے پیش کی اور خود بھی ڈاکٹر کے قریب بیٹھ گئی۔ تم جاؤ، میں تمہارے والد سے ایک ایسی بات کرنے والا ہوں جس پر لڑکیوں کو شرمانا چاہیے۔ شاباش، جاؤ، عمران نے نسیم کو پچکارتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد میں نہ جانے کیا بات تھی کہ نسیم بے اختیار شرما کر اڑ گئی، حالانکہ وہ عمران کی طبیعت سے واقف تھی۔ کیا بات ہے عمران؟ یہ تمہاری کیا حالت ہوئی ہے؟ مجھے تفصیل بتاؤ، ڈاکٹر داور نے بے حد سنجیدگی سے پوچھا۔ ڈاکٹر صاحب، اسی لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ میری یہ حالت اس لیے ہوئی ہے کہ 2 بار مجھ پر آسمانی بجلی گر چکی ہے، اور آئندہ بھی کسی وقت گرنے کا 100% امکان ہے۔ عمران نے بے حد سنجیدگی سے جواب دیا۔ آسمانی بجلی؟ عمران بیٹے مذاق مت کرو، میں بے حد سنجیدہ ہوں، ڈاکٹر داور نے حیرت آمیز لہجے میں کہا۔ یقین کریں ڈاکٹر صاحب، میں قطعی سنجیدہ ہوں، عمران نے انہیں یقین دلاتے ہوئے کہا۔ اس کا لہجہ بے حد سنجیدہ تھا، اس لیے مجبوراً ڈاکٹر کو اس پر یقین کرنا پڑا۔ چنانچہ ان کے چہرے پر شگنیں ابھر آئیں۔ مجھے تفصیل بتاؤ، ڈاکٹر داور نے جواب دیا، اور عمران نے تمام واقعات تفصیل سے بیان کر دیا۔ پھر تو تمہاری بات صحیح ہے، میرے خیال میں یہ ہمارے ملک کے خلاف ایک بہت خطرناک ترین حربہ ہے، ڈاکٹر داور نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ ہاں ڈاکٹر، میں بھی یہی سوچ رہا ہوں
کہ اگر مجرموں نے اس حربے کا وسیع پیمانے پر استعمال کیا تو ملک یقیناً تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اور دوسرا خدشہ جو میری نظر میں وہ یہ ہے کہ مجرم کسی بھی وقت ہمارے ملک کی اہم ترین شخصیت پر بجلی گرا کر اسے جلا کر راکھ کر سکتے ہیں۔ عمران نے سنجیدگی سے کہا، ہاں یہ بھی ممکن ہے۔ پھر تمہارے ذہن میں اس حربے کا کیا سبب ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر داور نے پوچھا۔ میری سمجھ میں تو فی الحال کوئی بات نہیں آ رہی۔ ہمارے ہاں محکمہ موسمیات میں ماہرین نہ ہونے کے برابر ہیں، اور جو ہے ان کی معلومات بھی بالکل ابتدائی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کوئی سائنسدان ایسا ہو جو فوری طور پر اس حربے کی توڑ پھوڑ پیدا کر سکے، تاکہ جب تک میں مجرموں پر ہاتھ ڈالنے میں کامیاب نہ ہو سکوں اس وقفے میں وہ ملک کو نقصان نہ پہنچا سکیں۔ عمران نے کہا، ہمارے ملک میں تو ایسا کوئی سائنسدان نہیں ہے جو موسم پر ریسرچ کا ماہر ہو۔ ڈاکٹر داور نے سوچتے ہوئے کہا، آپ ہمسایہ ملک کافرستان کے سائنسدان ڈاکٹر براؤن سے واقف ہیں؟ عمران نے اچانک کچھ سوچتے ہوئے کہا، ڈاکٹر براؤن؟ ڈاکٹر داور نام سن کر چونک پڑے، پھر چند لمحے وہ سوچتے رہے۔ اچانک ان کی آنکھوں میں چمک سی لہرائی۔ ہاں، ایک بین الاقوامی میٹنگ میں میری ڈاکٹر براؤن سے ملاقات ہوئی تھی، وہ بھی شاید موسم پر ریسرچ کر رہا تھا۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ اس سازش کے پیچھے اس کا ہاتھ ہے؟ ڈاکٹر داور نے سوال کیا۔ میں نے سینٹرل پبلک لائبریری سے موسم پر ریسرچ کرنے والے سائنسدانوں کے تازہ ترین کارناموں کے متعلق ریفرنس تلاش کیے تھے۔ اس میں مجھے یہی ایک نام مشکوک محسوس ہوا۔ ضروری نہیں کہ اس تمام سازش کے پیچھے یہی نام ہو، عمران نے جواب دیا۔ ڈاکٹر داور چند لمحوں تک سوچتے رہے، پھر انہوں نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا، ٹھیک ہے، میں اس سلسلے میں کوشش کرتا ہوں۔ ایک یورپین سائنسدان سے میرے بہت اچھے تعلقات ہیں، میں اس سے فوری رابطہ قائم کرتا ہوں۔ وہ بھی مصنوعی موسم پر ریسرچ کر رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ اس سلسلے میں ہماری کوئی مدد کر سکے۔ ٹھیک ہے، آپ فوری طور پر اس سے رابطہ قائم کریں۔ اس دوران میں مجرموں پر ہاتھ ڈالنے کے لیے کوئی راہ نکالتا ہوں، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا، اور پھر وہ ہاتھ ملا کر کوٹھی سے باہر نکل آیا۔ جلد ہی ایک ٹیکسی نے اسے دانش منزل پر پہنچا دیا۔ اس نے بلیک زیرو کو وہ فائل سر سلطان کو پہنچانے کی ہدایت کی اور خود ٹرانسمیٹر پر فریکوینسی سیٹ کرنے میں مصروف ہو گیا۔ جلد ہی رابطہ قائم ہو گیا۔ X2 اوور۔ رابطہ قائم ہوتے ہی عمران نے مخصوص لہجے میں بات کی۔ صفدر اسپیکنگ سر، اوور۔ دوسری طرف سے صفدر کی آواز سنائی دی۔ صفدر، رپورٹ دو، اوور۔ عمران نے پوچھا، سر میں عمران کی گاڑی میں مجرموں کا انتظار کرتا رہا، مگر تمام مجرم عمارت کے اندر ہی ختم ہو گئے۔ وہ سب غیر ملکی تھے۔ بعد میں کاروں کے نمبر کے متعلق میں نے معلومات حاصل کی تو نمبر پلیٹیں جعلی ثابت ہوئیں۔ رجسٹریشن آفس سے وہ نمبر ابھی الاٹ ہی نہیں کیے گئے، اوور۔ صفدر نے جواب دیا۔ اچھا، تم ایسا کرو کہ کیپٹن شکیل اور صدیقی کو ساتھ لے کر دارالحکومت میں موجود تمام غیر ملکیوں کے فارن آفس سے ریکارڈ چیک کرو، اور پچھلے ایک ماہ میں جو غیر ملکی دارالحکومت میں آئے ہیں ان کی فہرست مرتب کر کے باری باری ان سب سے ملو، اور اپنے طور پر کسی مشکوک آدمی کا انتخاب کرو، اوور۔ عمران نے اسے ہدایت دی۔ مگر سر دارالحکومت میں تو پچھلے ایک ماہ میں سینکڑوں غیر ملکی آئے ہوں گے، ان سب سے ملاقات کرنے کے لیے تو کم از کم ایک ماہ چاہیے، اوور۔ صفدر نے تشویش زدہ لہجے میں پوچھا، تم لسٹ تو تیار کرو، پھر میں سب ممبران میں کام بانٹ دوں گا، اوور۔ عمران نے اس بار قدرے سخت لہجے میں جواب دیا۔ اوکے سر، میں ابھی کام شروع کر دیتا ہوں، اوور۔ صفدر نے جواب دیا، ٹھیک ہے، 24 گھنٹے کے اندر اندر مجھے لسٹ مل جانی چاہیے، اوور اینڈ آل۔ عمران نے جواب دیا، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ ٹرانسمیٹر آف کرتا، اچانک تیز سیٹی کی آواز کمرے میں گونج اٹھی۔ عمران نے چونک کر ڈائل پر نظر ڈالی۔ یہ فریکوینسی ٹائیگر کی تھی۔ عمران نے بٹن آن کر دیا۔ ہیلو، ٹائیگر کالنگ، اوور۔ دوسری طرف سے ٹائیگر کی آواز گونجی۔ عمران اسپیکنگ، اوور۔ عمران اس بار اپنے اصل لہجے میں بولا تھا، سر میں نے کافرستانی سفارت خانے میں ایک اہم عہدہ حاصل کر لیا ہے۔ اس کے لیے مجھے سفیر صاحب کے پرسنل سیکریٹری کو اغوا کرنا پڑا۔ میں آج سے پرسنل سیکریٹری کے روپ میں ڈیوٹی دے رہا ہوں۔ مجھے اس کے لیے مستقل طور پر سفارت خانے میں رہنا پڑے گا، اوور۔ ٹائیگر نے تفصیل بتائی۔ ویری گڈ، وہاں آنکھیں کھول کر رہنا اور کسی بھی مشکوک بات پر مجھ سے فوری رابطہ قائم کرنا، اوور۔ عمران نے اسے ہدایت دیتے ہوئے کہا، اوور اینڈ آل۔ عمران نے جواب دیا اور ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ ٹائیگر کی طرف سے تو وہ مطمئن ہو گیا تھا۔ اگر کافرستانی سفارت خانے میں کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے تو ٹائیگر یقیناً اس کا سراغ لگا لے گا۔
عمران کرسی پر بیٹھا آئندہ کے لیے کسی لائن آف ایکشن کے متعلق سوچ رہا تھا۔ ابھی تک دارالحکومت کی اہم عمارتوں پر حملہ ہو چکا تھا، 2 دفعہ اہم ترین فائلیں اڑائی جا چکی تھیں، عمران پر بار بار حملے کیے جا چکے تھے، مگر سیکرٹ سروس کی کارکردگی فی الحال صفر تھی۔ کوئی لائن آف ایکشن ہی نہیں تھی جس پر چل کر مجرموں کا سراغ لگایا جا سکے۔ عمران قطعی اندھیرے میں تھا، اور اسی بنا پر عمران کو بے حد تشویش تھی کہ نہ ہی وہ مجرموں کا معمولی سا سراغ لگا سکا اور نہ ہی اسے مجرموں کا مقصد کا کچھ علم تھا۔ وہ ابھی تک اندھیرے میں ہی ٹامک ٹوئیاں مار رہا تھا۔ سوچتے سوچتے اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال آیا اور وہ چونک پڑا۔ اس کی آنکھوں میں ایک پراسرار سی چمک لہرائی اور اس نے ٹیلی فون اپنی طرف کھسکایا۔ اس نے نمبر ڈائل کیے اور ریسیور کان سے لگا لیا۔ یس آپریٹر فون کال۔ دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ X2 عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ یس سر، یس سر۔ اس بار آپریٹر کا لہجہ بے حد بھوکلایا ہوا تھا۔ آپریٹر، ایمرجنسی کال فار ناگالینڈ، انٹرنیشنل ویدر ریسرچ لیبورٹری، ٹاپ سیکرٹ۔ عمران نے اسے کال کے متعلق بتایا۔ ہولڈ فار 1 منٹ سر، آپریٹر نے مدوان لہجے میں جواب دیا، اور عمران انتظار کرنے لگا۔ ناگالینڈ میں اس کا بہترین دوست نکلس ایک سائنسدان تھا۔ اسے یاد آ گیا تھا کہ نکلس کسی موسمی ریسرچ لیبارٹری میں کام کرتا ہے جو اقوام متحدہ کے تحت قائم کی گئی ہے۔ اس نے سوچا کہ شاید وہ اس سلسلے میں کوئی روشنی ڈال سکے۔ 1 منٹ سے پہلے رابطہ قائم ہو گیا۔ دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز ابھری۔ ریسیپشنسٹ، انٹرنیشنل لیبارٹری ناگالینڈ اسپیکنگ۔ ڈاکٹر نکلس سے بات کراؤ فوراً، میں پاکی ایشیا سے بول رہا ہوں، عمران نے انتہائی وقار سے کہا۔ آپ کون صاحب بول رہے ہیں؟ دوسری طرف سے ریسیپشنسٹ نے سوال کیا۔ تم ڈاکٹر نکلس سے بات کراؤ، میرے نام سے تمہیں کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے، عمران نے اسے قدرے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ اوکے سر، ہولڈ فار 1 منٹ۔ دوسری طرف سے ریسیپشنسٹ نے قدرے جھنجھلاتے ہوئے جواب دیا، اور چند لمحوں بعد ایک باوقار آواز گونجی۔ یس ڈاکٹر نکلس اسپیکنگ۔ عمران نے گو آپریٹر کو ٹاپ سیکرٹ کہہ دیا تھا، اور اسے علم تھا کہ اب آپریٹر اس کی کال نہیں سنے گی، مگر پھر بھی احتیاط کے طور پر اس نے بطور X2 ڈاکٹر نکلس سے مخاطب ہو کر کہا، ڈاکٹر علی عمران سے بات کیجیے۔ علی عمران، ڈاکٹر نکلس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، مگر دوسرے لمحے عمران اپنی اصل آواز میں بول پڑا۔ ہیلو ڈاکٹر نکلس، میں پاک ایشیا سے علی عمران MSc DSc آکسن بول رہا ہوں۔ سناؤ، تمہاری محبوبہ فلورا کا کیا ہوا؟ کہیں اسے چیچک تو نہیں نکل آئی؟ عمران نے اپنے مخصوص شگفتہ لہجے میں کہا۔ فلورا کا حوالہ اس نے نکلس کو یاد دلانے کے لیے دیا تھا۔ آکسفورڈ میں نکلس کی ایک محبوبہ تھی جس کے دماغ میں ہر وقت یہ سنک سوار رہتی تھی کہ کہیں اسے چیچک نہ نکل آئے اور اس کا چہرہ بدنما نہ ہو جائے۔ حوالہ کامیاب رہا۔ ڈاکٹر نکلس کو عمران کی بابت سب یاد آ گیا۔ ارے مسخرے کی اولاد، تم اتنی مدت کے بعد آج کہاں سے ٹپک پڑے؟ ڈاکٹر نکلس نے انتہائی بے تکلفانہ لہجے میں جواب دیا۔ ہوش میں رہ کر بات کرو ڈاکٹر، اگر ڈیڈی کو پتہ چل گیا کہ تم نے انہیں مسخرہ کہا ہے تو وہ تمہیں ناگالینڈ آ کر شوٹ کر دیں گے۔ ہاں، اور میں بھی ابھی نہیں ٹپکا، مجھے شجرہ حیات سے ٹپکے ہوئے 35 سال ہو چکے ہیں، عمران نے بھی بڑے خوشگوار لہجے میں جواب دیا۔ اچھا ٹپکے صاحب، یہ بتلاؤ کہ کیسے یاد کیا اور کیا کر رہے ہو وہاں پر؟ سڑکیں ناپ رہے ہوں گے۔ تم جیسے مسخرے کو بھلا کس نے نوکری دینی ہے؟ ڈاکٹر نکلس نے ہنستے ہوئے کہا۔ تم تو یار کوئی نجومی ہو، تمہیں کیسے پتہ چل گیا کہ میں سڑکیں ناپ رہا ہوں؟ عمران نے لہجے میں حیرت پیدا کرتے ہوئے کہا۔ اچھا، اب جلدی سے مجھے وہ کام بتلاؤ جس کے لیے فون کیا ہے، فوراً کال ہے، اچھے خاصے پیسے خرچ ہو جائیں گے، کہیں ڈاکہ تو نہیں ڈالا؟ ڈاکٹر نکلس نے ہنستے ہوئے کہا۔ مجھے نوکری کی ضرورت ہے یار، عمران نے بڑے فریاد بھرے لہجے میں کہا۔ تو آ جاؤ میرے پاس، ڈرائیور کی جگہ خالی ہے، ڈاکٹر نکلس نے بھی ترکی بے ترکی جواب دیا۔ کتنی گاڑیاں روز خرید سکتے ہو؟ کیونکہ جس گاڑی کا میں ڈرائیور ہوں گا اس کو ایک ہی دفعہ سڑک پر نکلنا نصیب ہوگا، عمران نے جواب دیا۔ اچھا، میں ریسیور رکھ رہا ہوں۔ بھائی تم تو نکمے آدمی ہو، مگر میرا وقت بہت قیمتی ہے، ڈاکٹر نکلس نے زچ ہوتے ہوئے کہا۔ اوہو، ریسیور نہ رکھنا، بڑی مشکل سے کال ملی ہے۔ یہ بتلاؤ کہ کیا کوئی ایسی مشین ایجاد کر لی گئی ہے جس سے مصنوعی بارش برسائی جا سکے اور آسمانی بجلی پیدا کر کے کنٹرول کیا جا سکے؟ عمران اصل مطلب پر آ گیا۔ فی الحال ایجاد تو نہیں ہوئی، مگر اس تھیوری پر ریسرچ ہو رہی ہے۔ کیوں، کیا بات ہے؟
اس بار ڈاکٹر نکلس کے لہجے میں سنجیدگی کے ساتھ حیرت بھی شامل تھی۔ بفرض محال اگر ایجاد کر لی گئی ہو تو اس مشین کو ڈھونڈنے کا کوئی طریقہ ہے؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، جہاں وہ مشین فٹ ہوگی اس کا ایگزاسٹ ایریل ہوگا، جس کے ذریعے وہ بخارات فضا میں پھیلائے جائیں گے، اور وہ ایریل خاصی بلندی تک لے جانا ہوگا۔ اس ایریل سے اس مشین کا پتہ چلایا جا سکے گا، ڈاکٹر نکلس نے جواب دیا۔ ڈاکٹر نکلس، آئیڈیا تو اچھا ہے، مگر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس ایریل کو ٹی وی ایریل کی شکل دے دی گئی ہو، اور تمہیں معلوم ہے کہ ٹی وی ایریل کا تو ہر جگہ جال بچھا ہوا ہے۔ عمران نے کہا، یار تم ضرورت سے زیادہ ذہین ہو، یہ خیال تو مجھے آیا نہیں تھا۔ تو کیا کوئی تخریبی کام ہو رہا ہے؟ ڈاکٹر نکلس نے سنجیدگی سے کہا۔ ایسا ہی سمجھ لو، عمران نے مبہم سے لہجے میں جواب دیا۔ اسے ٹریس کرنے کا ایک اور طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے، اگر فضا میں X11B5 گیس پھیلا دی جائے تو جس ایریل سے وہ بخارات نکلیں گے اس ایریل کے سرے پر نیلے رنگ کے غبارے پھوٹتے نظر آئیں گے، مگر یہ گیس بے حد قیمتی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر نکلس نے کہا، بس بس ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی پیارے بچے، اب تم فلورا سے عشق لڑاؤ۔ تم نے بھلا کیا ریسرچ کرنی ہے جسے اتنا بھی علم نہیں کہ X11B5 گیس نہیں بلکہ موم بتی ہوتی ہے؟ عمران نے چہکتے ہوئے کہا۔ میں سمجھا نہیں، ڈاکٹر نکلس نے کہا۔ ہمارے ہاں لائٹ جلانے کا ایک آلہ ہوتا ہے جسے گیس کہتے ہیں۔ اچھا، بائے بائے، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ ڈاکٹر نکلس نے واقعی ایک کام کی بات بتائی تھی، گو وہ گیس خاصی قیمتی تھی، مگر ملکی سالمیت کے سامنے وہ کیا حقیقت رکھتی ہے۔ لائن ختم کر کے اس نے ڈاکٹر داول کو کال کیا اور ان سے گیس کے 2 سلنڈر فوری طور پر مہیا کرنے کی درخواست کی۔ ڈاکٹر نے دوسرے دن کا وعدہ کیا اور عمران کو یوں محسوس ہوا جیسے اس نے کیس حل کر لیا ہو۔ ایک دفعہ مجرموں کے اڈے کا پتہ چل جائے پھر وہ انہیں دیکھ لے گا۔ چنانچہ خوشی کے مارے اس کے منہ سے بے اختیار سیٹی نکلنے لگی۔